ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو آبنائے ہرمز سے متعلق دعووں کے بجائے اپنی سلامتی پر توجہ دینے کا مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ اپنی حفاظت کا سوچیں تاکہ دوبارہ انہیں فرار ہونے کے لیے کسی کیٹرنگ ٹرک میں نہ چھپنا پڑے۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب کے سیاسی نائب بریگیڈیئر جنرل جید اللہ جوانی نے واضح کیا ہے کہ خطے میں جنگ کا خاتمہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب امریکہ MOU کے تحت اپنی تمام تر ذمہ داریاں پوری کرے گا تب ہی آبنائے ہرمز کھولی جائے گی اور اس کے انتظامات اب کبھی پہلے جیسی صورتحال پر واپس نہیں جائیں گے۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے نادرا سے براہ راست خفیہ معلومات کے حصول پر پروٹوکول کی خلاف ورزی کا انکشاف ہوا ہے، جس پر نادرا نے DG FIA کو باضابطہ شکایت درج کروا دی ہے۔ نادرا کے مطابق آسٹریلوی پولیس کی درخواستوں سے متعلق FIA نے مینول خطوط ارسال کیے تھے، جس پر خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ مینول ڈاک کے ذریعے خفیہ معلومات لیک ہو سکتی ہیں۔ اس مراسلے کا نوٹس لیتے ہوئے DG FIA نے تمام زونز کو مختلف محکموں سے براہ راست رابطے سے روک دیا ہے اور ہدایت کی ہے کہ معلومات کے حصول کے لیے صرف ڈیٹا شیئرنگ ماڈیول پورٹل اور اینٹی منی لانڈرنگ سرکل کا استعمال کیا جائے، جبکہ خلاف ورزی کرنے والے حکام کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا گیا ہے۔ شمالی عراق میں کردستان ریجنل گورنمنٹ کے وزیر اعظم مسرور بارزانی کے دفتر کو 2 ڈرون سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ کردستان ریجن سیکیورٹی کونسل کے مطابق یہ ڈرون حملے ایرانی حدود سے کیے گئے، تاہم خوش قسمتی سے ان میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ وزیر اعظم مسرور بارزانی نے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان کے دفتر کے علاوہ ریجنل سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کی رہائش گاہ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے ان اقدامات کو غیر ذمہ دارانہ اور ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسے حملے خطے کے امن، سلامتی اور استحکام کے لیے براہ راست بڑا خطرہ ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت نے کارپوریٹ ٹیکس دہندگان کے حق میں اہم فیصلہ سناتے ہوئے سپر ٹیکس کے خلاف ٹیکس کریڈٹ کی ایڈجسٹمنٹ کو قانون کے مطابق جائز قرار دے دیا ہے۔ جسٹس عامر فاروق کی جانب سے تحریر کردہ 6 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابقہ فیصلے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے نجی موبائل کمپنی کی اپیلیں منظور کر لی گئیں۔ عدالت نے واضح کیا کہ قانون کی دفعہ 168 کے تحت حاصل ٹیکس کریڈٹ ایک الگ قانونی حق ہے اور مالیاتی قوانین کی تعبیر ہمیشہ ٹیکس دہندہ کے فائدے اور سہولت کے پیش نظر ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو ہدایت کی ہے کہ وہ کمپنی کے ایڈجسٹمنٹ دعوے کا قانون کے مطابق دوبارہ جائزہ لیں۔ ملک بھر میں مونسون کے آغاز کے بعد شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو چکی ہے۔ ایسی صورتحال میں اپنی اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے کن احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے، آئیے اس ڈاکومنٹری میں جانتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقے اس وقت شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال سے دوچار ہیں۔ محکمہ موسمیات خبردار کر رہا ہے کہ یہ غیر معمولی بارشیں ماہ کے آخر تک جاری رہ سکتی ہیں۔ سیلاب ایک ایسی قدرتی آفت ہے جو لمحوں میں سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے۔ زمین کا پانی سے بھر جانا، ندی نالوں کا اچانک ابل پڑنا اور نشیبی علاقوں میں طوفانی ریلوں کا آنا، سب مل کر صورتحال کو جان لیوا بنا دیتے ہیں۔ ایسے فلیش فلڈز اکثر رات کے وقت زیادہ مہلک ثابت ہوتے ہیں کیونکہ اندھیرے میں پانی کی گہرائی اور رفتار کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ماہرین کے مطابق آدھی سے زیادہ ہلاکتیں ان گاڑیوں میں ہوتی ہیں جو پانی میں پھنس جاتی ہیں، اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کبھی بھی پانی سے بھرے رستے پر گاڑی نہ چلائیں۔ اگر سامنے پانی نظر آئے تو فوراً رک جائیں اور دوسرا راستہ اختیار کریں۔ اگر گاڑی اچانک بند ہو جائے اور سٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو فوراً نکلیں اور اونچی جگہ پر پہنچیں۔ ایک انڈر پاس صرف چند منٹوں میں 5 سے 6 فٹ پانی سے بھر سکتا ہے اور یہ صورتحال زندگی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ سیلاب کے دوران لازمی احتیاطی تدابیر: بارش، بجلی اور گرج چمک کے دوران ہمیشہ محتاط رہیں۔ ندی نالوں، کھائیوں اور برساتی پانی کے قریب نہ جائیں۔ یاد رکھیں، صرف 6 انچ بہتا پانی بھی کسی کو گرا سکتا ہے اور اپنے ساتھ بہا کر لے جا سکتا ہے۔ پیدل چلتے ہوئے، کھیلتے ہوئے یا تیراکی کرتے ہوئے پانی میں نہ اتریں۔ بچوں کو سختی سے منع کریں کہ وہ پانی کے قریب نہ جائیں، کیونکہ ان کے اندر خطرے کا اندازہ لگانے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ اپنے گھر اور زندگی کے تحفظ کے لیے یہ اقدامات کریں: کم از کم 3 دن کا پینے کا صاف پانی، کھانے پینے کا سامان،
ٹارچ، موبائل پاور بینک، فرسٹ ایڈ کٹ، نقدی اور 7 دن کی ضروری ادویات اپنے پاس رکھیں۔ گھر واپس لوٹتے وقت ارد گرد نظر ڈالیں کہ کہیں بجلی کی کھلی تاریں یا گیس کا رساؤ تو موجود نہیں۔ اگر گیس کی بو یا سیٹی جیسی آواز سنائی دے تو فوراً گھر خالی کر دیں اور متعلقہ اداروں کو اطلاع دیں۔ بجلی کے گرے ہوئے کھمبوں، پانی میں ڈوبی تاروں یا ٹوٹے ہوئے برقی آلات کے قریب نہ جائیں۔ پالتو جانوروں کو بھی پانی اور خطرناک مقامات سے دور رکھیں۔ سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا یا آلودہ کھانا کسی صورت استعمال نہ کریں۔ جب شک ہو تو فوراً پھینک دیں۔ صرف صاف اور محفوظ پانی ہی پینے، کھانے اور روزمرہ استعمال کے لیے استعمال کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی ایک چھوٹی سی احتیاط آپ کی اور آپ کے پیاروں کی زندگی بچا سکتی ہے۔ اپنے اہل خانہ کو سیلابی پانی سے دور رکھیں، حالات پر نظر رکھیں اور احتیاط کو اپنا اولین اصول بنائیں۔